کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کی سمری صدر مملکت کو روانہ کر دی گئی ہے، اور امید ہے کہ وہ بہت تھوڑے وقت میں اس سمری پر دستخط کر دیں گے اور عملاً ایک نحوست وطن عزیز پر سے چھٹ جائے گی۔ شکر اللہ، الحمدللہ آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں وہ لوگ جو حقیقی آزادی کے خواہاں ہیں، جو حقیقی آزادی کے شیدائی ہیں، جو پاکستان کے اصل مالک ہیں، جو پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، وہ لوگ اس نحوست کے چھٹنے پہ نوافل ادا کر رہے ہیں، شکرانے کی دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں سجدہ ادا کر رہے ہیں کہ مالک تو نے ہمیں ایک نحوست سے چھٹکارا دیا۔ ناظرین، یہ جو ابتدا میں نے شعر پڑھا وہ اس لیے کہ آج قومی اسمبلی، جو اس قومی اسمبلی کی کیا اہمیت، کیا حیثیت ہے، یہ کس طرح کی قومی اسمبلی ہے جس میں اپوزیشن موجود نہیں ہے، اس کے آخری اجلاس میں آج اسی اسمبلی کے ایک سابق وزیر اعظم نون لیگ کے رہنما جناب شاہد خاقان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے، میں شرمندہ ہوں اس اسمبلی کا حصہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اس نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو کیا دے کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ جناب اسپیکر، جس طرح کی قانون سازی ہوئی، لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ کرپٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس انداز سے آپ نے اس ہاؤس کو درست طور پہ نگرانی نہیں کی، آپ کو چاہیے تھا کہ جس انداز سے قانون سازی ہوئی آپ اس میں رکاوٹ ڈالتے، لیکن رکاوٹ کون ڈالتا؟ وہ اسپیکر صاحب رکاوٹ ڈالتے کہ جنہوں نے انتہائی منافقت کرتے ہوئے، جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے پہلے ان کو کہتے رہے کہ آپ آئیں میرے پاس، استعفے جب واپس لینے کی بات تھی، تو جب وہ استعفے واپس لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا نہ آپ اکٹھے نہ آئے، باری باری آئیں۔ جب وہ باری باری آئے تو انہوں نے کہا نہیں، اس سے پہلے آپ فلاں کا کہہ چکے تھے، فلاں کر چکے تھے، فلاں ججمنٹ ہے، اس لیے آپ کے استعفے منظور نہیں ہو سکتے۔ تو ایک ایسے ایوان میں ایک ایسا اسپیکر جو کہ انتہائی متنازع شخصیت بن چکے ہیں، اگرچہ وہ ہمارے پنڈی سے، ہمارے پوٹھوار سے ہیں، لیکن اس پوٹھواری پاپے نے پوٹھوار کا نام اس نے رگیت دیا ہے۔ اس لیے جو شاہد خاقان، وہ بھی چونکہ پہاڑی پٹواری ہیں، اس لیے آج انہوں نے جو کلاس لی ہے اسپیکر کی بھی اور پوری اسمبلی کی بھی اور اپنی حکومت کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں اختلاف کے باوجود شاہد خاقان کی یہ باتیں بڑے وزن والی ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں نا خاص کہ یہ وہ آخری لمحے میں، آخری دن میں یہ اس طرح کی بات اگر کی جائے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن چلیے، کوئی تو ہے کہ جس نے کوئی سچی بات کر دی ہے، اس جو ایک جھوٹوں کا ایک ٹولہ ہے۔ ناظرین، نگران وزیر اعظم کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ کمپنی راضی نہیں ہے۔ ایک ہی وجہ ہے کہ جو امپورٹڈ سرکار ہے اس کی نہ اہمیت ہے، نہ اہلیت ہے، نہ اس کی کوئی بات چلتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی بندے کا نام دے سکیں۔ تماشا ایک لگا ہوا تھا کہ نواز شریف نام فائنل کر رہا ہے، زرداری صاحب نام فائنل کر رہے ہیں، مولانا سے مشاورت ہو رہی ہے، فلاں سے مشاورت ہو رہی ہے، ڈمکاں سے مشاورت ہو رہی ہے۔ اپوزیشن تو چونکہ ہے کوئی نہیں، اور آج جو دو چار ممبر جو اصل اپوزیشن، جو جی ڈی اے والے یا کوئی جماعت اسلامی کا ایک آدھ ممبر ہے، کوئی اس طرح سے ہے، باقی تو اپوزیشن جو نور عالم یا اس کو راج ریاض کو اپوزیشن تھوڑی آپ کہیں گے، جو اپنا ووٹ بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے سندھ ہاؤس میں اور جو کہتے تھے کہ ہم نون لیگ کا ٹکٹ لے کے تو اگلا الیکشن لڑیں گے، وہ اپوزیشن نہیں ہے۔ تو وہاں جو سائرہ بانو تھیں اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا تھیں اور یہ جو لوگ بالکل دو تین آدمی جو اپوزیشن کی نمائندگی کے لیے ایک علامتی وہاں موجودگی تھی، انہوں نے کہا ہم سے تو کسی نے بات ہی نہیں کی، ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، کسی نے ذکر ہی نہیں کوئی نہیں کیا۔ تو جو اپوزیشن لیڈر جس کو بنایا گیا ہے، جس نے کہا تھا کہ میں نون لیگ کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑوں گا، اور بعد میں اس نے کہا کہ یہ جو وزارتوں پہ بیٹھے ہوئے، ادھر سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے وزیر، یہ اگر ہم ان کا ساتھ نہ دیتے تو جیل میں ہوتے، یہ اب ہمیں پچھاڑتے ہی نہیں۔ تو انہیں وقت وہ آ گیا کہ نہیں پچھاڑیں گے، کوئی نہیں پچھاڑے گا، اس کو راج ریاض صاحب کو کوئی نہیں پچھاڑے گا، نور عالم کو کوئی نہیں پچھاڑے گا، ان سب کو جتنے بھی ہیں ان کو کوئی نہیں پچھاڑے گا۔ اس کی وجہ کہ جو گھر کا نہیں ہوتا نا، وہ گھاٹ کا بھی نہیں ہوتا۔
جو گھر والوں پہ بھاری ہو جاتا ہے وہ باہر والوں پہ اس سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، وہ اس کی بو سے بھی بھاگتے ہیں۔ تو اس لیے اب ان کے لیے کیفیت ایسی ہے کہ آج جو آخری اجلاس تھا، جو ڈھونڈ ڈھانڈ کے بھی جو چہرے جو کبھی بھی اسمبلی میں نہیں آتے تھے ان کو بھی آج لایا گیا، لیکن راجہ ریاض صاحب جنہیں اپوزیشن لیڈر لکھا جاتا ہے وہ آج اسمبلی میں موجود نہیں تھے، اور کہا کیا گیا کہ جی وہ آج اسمبلی میں اپنی کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئے۔ جی ہو سکتا ہے کہ وہ زمیندار آدمی ہے، یہ ممکن ہے کہ کوئی ان کے ایسی مجبوری ہو۔ دیکھیں نا، قومی اسمبلی والا معاملہ آخری اجلاس ہے، اور پھر اپوزیشن اور قائد ایوان نے مل کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کل سے اگلا نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ یہ تو عام بات نہیں تھی، امپارٹنٹ بات نہیں تھی، چونکہ وہ راجہ صاحب زمیندار آدمی ہو سکتا ہے ان کی کھوتی کوئی اس کو بیماری لگی ہو اور اس کو وہ لے کے تو لیبر روم گئے ہو، یا کسی گائنی کے پاس جو ڈنگر ڈاکٹروں کے ہوتے ہیں ان کے، یا پھر ان کے کسی بانگی کو کوئی زکام لگ گیا ہو، کوئی اس کا کوئی پر گر گئے ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے امپارٹنٹ جو وہ اس میں آج وہ مصروف تھے، تو لیکن وہ آج قومی اسمبلی میں نہیں آئے۔ اور جو شہباز شریف صاحب نے جو بڑے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں، شغلیہ انداز میں، اور اسپیکر صاحب بھی اس وقت زیر لب مسکرا رہے تھے، اور باقی لوگوں کا بھی یہی حال تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے کل اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانا ہے اس سلسلے میں، انہوں نے بڑے معنی خیز انداز سے کہا کہ میں نے کل اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانا ہے، اور وہ اگر کل بات نہ ہو سکی تو پھر 3 دن میرے پاس ہیں ان سے مذاکرات اور بات کرنے کے لیے۔ اور پھر انہوں نے اگلی بات بھی بتا دی، اور ہمارے درمیان اگر فیصلہ نہ ہو پایا تو پھر یہ بات کمیٹی میں جائے گی، اور اگر کمیٹی بھی فیصلہ نہ کر سکی، پارلیمانی کمیٹی، تو پھر یہ الیکشن کمیشن میں جائے گی۔ ناظرین و سامعین، چونکہ منافقت ہے، منافقت کا دورہ، اب وہ اسمبلی تو چلی گئی ہے، کیبنٹ بھی چلی گئی ہے، سارا کچھ چلا گیا، لیکن چونکہ طے یہ ہوا ہے کہ اسی کو، مفرور کے بھائی کو، اقتدار کے ایک ایک لمحے پہ قابض رکھنا ہے، قابو رکھنا ہے، تو اس لیے کوشش کر کے کہ وہ رائے صاحب کو کہہ دیا کہ رائے صاحب تسی آنا نہیں ہے، ورنہ تانوں اسی بالکل نہیں پچھاڑاں گے، تسی گھر بیٹھے رہو، تسی موجاں کرو، میلے کرو۔ تو وہ رائے صاحب آج تشریف نہیں لائے، تو کل بھی کوئی ان کی شاید مصروفیت نکل آئے، پھر آگے جو 2 دن ہے اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ رائے صاحب چونکہ اپنے ناموں پہ ڈٹ جائیں گے، تو اس لیے قائد حزب اختلاف کی طرف سے اس میں ان کی رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ معاملہ جو پارلیمانی کمیٹی میں بھیج دیا جائے گا۔ کون ہے پارلیمانی کمیٹی میں؟ پھر اپوزیشن کے 2 بندے بیٹھیں گے، 3 بیٹھیں گے، اور 2-3 جو انہی کی، جو نور عالم بیٹھے گا، راجہ ریاض بیٹھے گا، کوئی اور بیٹھے گا، وہی مورے بیٹھیں گے جو ان کے اپنے بغل بچے ہیں، جو اپنی جیب کے ان کے انڈے بچے ہیں، ان کو نکال کے تو ان کے ساتھ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا فیصلہ یہاں بھی نہیں ہونا، کیونکہ طے ہے نا، ایک ایک دن گزارنا ہے، تو پھر وہ فیصلہ آگے لے کے چلے جائیں گے۔ کیونکہ اصل جو چیز ہے، نشانہ یہ ہے کہ 14 اگست کی تقریر بطور وہ کیا کہنا چاہیے، جو بھی اس وقت وزیر اعظم تو نہیں رہے گا جب وہ سمری پہ دستخط ہو جائیں گے، لیکن نگران آنے سے پہلے یہ تو ڈیوٹی قسم کا نگران، جو چوکیدار جو کہتا ہے یار ڈنڈا پھڑی، میں ذرا جا رہے ہیں تو ذرا کھلو تھے، تو یہ حیثیت اس کی ہوگی وزیر اعظم کی اس درمیانی پیریڈ میں۔ تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ 14 اگست کی ایک تقریر میں جھاڑ لوں قوم کے سامنے، تو وہ اس سارے کے لیے، اور پھر وہ انہوں نے کرنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے، اور الیکشن کمیشن جتنا وقت ضائع کر سکتا ہے وہ کرے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کا وہ الیکشن نہیں کروا سکتے، اس کے علاوہ باقی سارے وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے نگران وزیر اعظم کا نام ابھی تک ناظرین و سامعین سامنے نہیں آیا۔ ایک اور بہت ہی خطرناک بات، بڑی ہی ایک جو پورے ملک میں اور بالخصوص جو قانونی حلقے ہیں، جو ججز ہیں، جو وکلاء ہیں، جو عدالتیں ہیں، جو کچہریاں ہیں، جو کچہریوں سے عدالتوں سے متعلق لوگ، چھوٹی عدالت سے لے کے سپریم کورٹ تک، جو اس وقت ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے، وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نے جاتے جاتے جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں ان پہ پرچے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جس طرح سے کل بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے گھر پہ، ان کے عزیزوں کے گھر پہ وہ پولیس ریڈ کرتی ہے، رات کو کالے ڈالے جاتے ہیں، تصویریں بنتی ہیں، ویڈیو بنتی ہیں، اور اب انہوں نے اس سے آگے بڑھ کے تو پنجوتھا صاحب جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے ممبر ہیں، اور شیر افضل خان صاحب، ان دونوں کے خلاف اٹک میں ایک جھوٹی FIR ایک جیل حکام کی طرف سے درج کروائی گئی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے جناب
بڑا وہاں زور آزمائی کی ہے، اور ہم نے کہا کہ ٹائم گزر چکا ہے، اگرچہ یہ سارا ٹائم انہوں نے خود گزارا اور ان کے باقی جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے گزارا، تاکہ خان صاحب کے بر وقت دستخط نہ ہو سکیں، وکالت نامے کاغذات دستخط نہ ہو سکے، اور ان کی اپیل جو ہے بر وقت فائل نہ ہو سکے، جتنا تاخیر کر سکے انہوں نے منافقت سے پہلے دینے والوں نے نقلیں نہیں دی وقت پہ اور کاپیاں نہیں دی وقت پہ، اور کاپیاں تاخیر سے ملنے کی وجہ سے وہاں تاخیر ہوئی، اور پھر وہاں انہوں نے یہ بہانہ سازی کی کہ آپ کو ملاقات کا وقت نہیں دیا جا سکتا چونکہ اس وقت تاخیر ہو گئی ہے، اور پھر ایک جھوٹا مقدمہ، ٹوٹل جھوٹا، شیر افضل صاحب انہوں نے آپ قوم کے سامنے سوشل میڈیا پہ، اب ظاہر ہے باقی میڈیا تو بول نہیں سکتا، سوشل میڈیا پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، اس سے پہلے انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا تھا کہ خدا نخواستہ میں ہو سکتا ہے میرا یہ آخری پیغام ہو میرے ساتھ، کچھ بھی یہ کر دیں، تو آج انہوں نے وکلاء کے سامنے، وکلاء کی موجودگی میں انہوں نے پریس ٹاک کرتے ہوئے، تو پریس ٹاک تو نہ کہیں، سوشل میڈیا ٹاک کہہ سکتے ہیں، کہ ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایک ایس پی نے 1:02 پہ آج کال کر کے بتایا کہ وہ ایس پی جو تھا اس کے خلاف کوئی انہوں نے وہ قبضہ گروپ والا معاملہ تھا، کوئی انہوں نے اس کے خلاف کوئی مقدمات لڑے تھے، اور اس میں اس نے کہا کہ شیر افضل تمہیں پتہ چلا ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں، ہمارے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو شیر افضل صاحب نے اس حوالے سے مقامی تھانے میں درخواست بھی دے دیا اس سے ایس پی صاحب کے خلاف، اس پولیس افسر کے خلاف، اور قانونی کارروائی کے لیے بھی انہوں نے استدعا کر دی ہے. تو یہ جو کام شروع ہوا ہے کہ پہلے آپ نے عدالت میں ٹرائل کے دوران حق دفاع نہیں دیا، اور اب اپیل کے وقت بھی اپیل کے لیے پیروی کرنے والے وکلاء پہ آپ نے مقدمے شروع کر دیے ہیں. یہ کس جنگل میں رہتے ہیں آپ؟ کس جنگل کی دنیا کے باسی ہیں آپ؟ کہاں رہتے ہیں؟ کیوں آپ پاکستان جو پہلے اتنا بدنام ہے پوری دنیا میں انسانی حقوق کے حوالے سے، آپ کہتے ہیں فلاں ملک نے، اسرائیل نے ایسی بات کری، انڈیا نے ایسی بات کر دی، فلاں نے ایسی بات کر دی. آج میں سن رہا تھا الطاف حسین نے بھی یہ بات کی ہے. اب یہ کوئی کیوں نہیں کرے گا؟ بھئی کوئی کون ہے؟ یہ نہیں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ مت دیکھو کہ وہ کون ہے، یہ ضرور سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ایک غلط آدمی بھی اگر ایک بات درست کر رہا ہے تو اس کی بات میں وزن ہے. اس وقت اگر پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. تو یہ جو کچھ کریں گے، تو عمران خان کو پہلے مقدمے میں رائٹ ٹو ڈیفنس نہیں دیا گیا، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل سے اسے مایوس کیا گیا، اور آرٹیکل 10A جو ڈیو پروسیس کی بات کرتا ہے، وہ ڈیو کورس کی بات کرتا ہے، وہ بھی آپ نے اسے چھین لیا. اب اس کے وکیلوں کو بھی آپ چھیننا چاہتے ہیں. خدا کا خوف کریں، وقت گزر جاتا ہے. آج سمری چلی گئی ہے، صدر مملکت کے پاس اس اسمبلی کے خاتمے کے لیے، بلکہ ان اسمبلیوں کے خاتمے کے لیے، ظاہر ہے قومی اسمبلی چلی جائے گی تو باقی اسمبلیاں بھی ساری کی ساری چلی جائیں گی ساتھ ہی. تو کسی نے کیا خوب کہا کہ خس کم جہاں پاک. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ایک وہ نحوست چھٹ گئی. کل کا دن ایک نیا سویرا لے کے آئے گا، اور کہتے ہیں کہ ہر آنے والے دن کئی امیدیں، کئی ترجیحات، کئی مواقع اور کئی نئی چیزیں لے کے آتا ہے. انشاءاللہ آنے والا کل پاکستان کے لیے نئے مواقع لے کے آئے گا. پاکستان پائندہ باد.